لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے سامنے آج جیسا کہ یہ رمضان سیریز چل رہی ہیں تو رمضان میں صرف میرے حساب سے دین کی بات ہی کر لی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں کرنی چاہیے، اور جتنی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں اتنی اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور اس پر امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں وہاں سے سن کر اگر ہم فوراً پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس سے بھی ظاہری بات ہے ہمارا دل فوراً بدلتا ہے، اور زبان پر ذکر الہی ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہو تو کیا ہی بات ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ سے بات کروں گی، اور اس کی فضیلت، اس کے فائدے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جملہ اسلام کی بنیاد ہے، سب سے افضل ذکر ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے افضل ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، سب سے بھاری عمل، قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز لا الہ الا اللہ ہوگی۔ یہ وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن انسان کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جنت کی کنجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص مرتے وقت اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 5، مشکلات کا حل اور دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے دل سے خوف اور غم دور ہو جاتا ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ نمبر 6، شیطان سے حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ شیطان کو بھگانے والا ہے۔ جو شخص صبح و شام اس کا ورد کرتا ہے، اللہ اسے شیطان کے وسوسوں اور شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 7، شفاعت، سفارش کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو سچے دل سے اس کلمے کو اپناتے ہیں۔ نمبر 8، جنت کے دروازے کھولنے والا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کی رحمت، جنت اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ذکر لا الہ الا اللہ کے بے شمار فضائل، معجزاتی فوائد اور ایسے واقعات ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ کلمہ توحید ہے اور جو ایمان کی بنیاد اور نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، معجزاتی فوائد۔ نمبر 1، گناہوں کی مغفرت۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قبر و آخرت میں نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان پر آخری وقت کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دل کو سکون اور مشکلات کا حل۔ جو شخص کثرت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شیطان سے حفاظت۔ یہ کلمہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو شخص اس کلمے کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے وزنی عمل یہی ہوگا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقی واقعات جن کی زندگیاں بدل گئیں۔
فضیل بن ایاز پہلے ایک ڈاکو تھے۔ ایک دن جب وہ چوری کے ارادے سے دیوار پر چڑھے تو کسی کو قرآن کی آیت پڑھتے سنا، جس کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت سن کر ان کا دل کانپ اٹھا، انہوں نے توبہ کی اور ولی اللہ بن گئے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد رہتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا کے لیے کہا کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ شیخ نے فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا کہ اس کا دل اب اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ ایک قاتل کی مغفرت کا واقعہ۔ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، جب توبہ کرنی چاہی تو ایک عالم نے کہا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ سفر شروع کیا، لیکن راستے میں وفات پا گیا۔ فرشتوں نے فیصلہ کیا چونکہ اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو بدل دینے والی حقیقت ہے۔ جو اس کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اپناتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ یہ کلمہ ہر پریشانی کا حل، ہر گناہ کی معافی اور جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے، مشکلات دور ہوں اور لا الہ الا اللہ کی رحمت نصیب ہو تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کے معنی کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ اور آداب۔ بس یہ ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ذکر کرنے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب اور مسنون طریقے ہیں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ پڑھنا۔ یہ کلمہ محض زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وضو کے ساتھ پڑھنا۔ اگرچہ وضو کے بغیر بھی یہ کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وضو کے ساتھ پڑھنے سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ عمل شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ذکر صبح کے وقت اور شام کے وقت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ تسبیح پر یا انگلیوں پر پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو تسبیح کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ مختلف اذکار کے ساتھ پڑھنا۔ یہ کلمہ مختلف اذکار کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 بار پڑھنے سے بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح شام 100 بار پڑھنے کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹتے ہر وقت پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ کلمہ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، چاہے آپ کام کر رہے ہوں، سفر میں ہوں یا کسی پریشانی میں ہوں۔ مشکلات اور پریشانیوں میں پڑھنا۔ اگر کسی کو کوئی مشکل یا پریشانی ہو تو وہ دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ پڑھے، کیونکہ اللہ کی توحید سب سے بڑی طاقت ہے جو مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ موت کے وقت اور دعا میں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو مرتے وقت یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ وضو ہو تو بہتر ہے، صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ یہ کلمہ زندگی کو سکون، قبر میں روشنی اور آخرت میں جنت کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ چینل کو ایک بار وزٹ ضرور کیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ تو ملتے ہوں آپ سے کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ میری طرف سے آپ کو آج رمضان کا 9واں روزہ مبارک ہو جو گزر چکا۔ اللہ حافظ۔